السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ارشادات اکابر جو حضرت اقدس مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات اور اس کے اندر آپ کی جانب سے ارشادات اکابر جو جمع کیے گئے ہیں، اسی کتاب سے چند ایک واقعات گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج چند ایک واقعات اور پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ رہائش جائز، آسائش جائز۔ عنوان ہے رہائش جائز، آسائش جائز۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو، مثلا جھونپڑی ڈال دی یا چھپر ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو پہلا درجہ ہے جو بالکل جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش بھی ہو، مثلا پختہ مکان ہے جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے اور گھر میں آسائش کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ جھونپڑی میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور دوسرا شخص جھونپڑی میں نہیں رہ سکتا، اس کو تو رہنے کے لیے پختہ مکان چاہیے اور پھر اس مکان میں بھی اس کو پنکھا اور بجلی چاہیے۔ اب اگر وہ شخص اپنے گھر میں پنکھا اور بجلی اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کو آرام حاصل ہو تو یہ اسراف میں داخل نہیں۔ میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے، میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ یعنی مرد عورتوں پر حکمران اور حاکم ہے، یعنی الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر حکمران اور حاکم ہے۔ اب بیٹھ کر عورتوں پر حکم چلا رہے ہیں اور ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں تابع اور فرمانبردار ہونا چاہیے اور ہمارا ان کے ساتھ آقا اور نوکر جیسا رشتہ ہے، معاذ اللہ۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے، وہ آیت مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ وہ آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ وہ آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مرد عورت کے لیے قوام ہے، لیکن ساتھ میں دوستی کا تعلق بھی ہے۔ انتظامی طور پر تو قوام ہے، لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہونا چاہیے۔ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب ہیں، باہمی دوستی جیسا تعلق ہونا چاہیے، لہذا ایسا تعلق نہیں ہے جیسا آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دولت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور دو دوست کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنا لیا ہو، لہذا شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب اور کچھ تقاضے ہیں۔ ان آداب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا ایسا رعب مطلوب نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، لہذا ہمارا اتنا رعب ہونا چاہیے کہ ہمارا نام سن کر بیوی کانپنے لگے اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سبق دوست تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ محبت سے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میری بیوی بچوں کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس آ جائیں اور مجھ سے بات کریں۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی درندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی، بچے
آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم قوام ہیں، ہمارا رعب ہونا چاہیے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قوام ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں، بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے۔ بیوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو۔ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو، شوہر کا پیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ صرف نہ ہو اور فضول خرچی میں اس کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا پیسہ دل کھول کر خرچ کیا جا رہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانون فرائض کے خلاف کر رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت